آداب. اختلاف کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی, معاشرے تازہ نہیں ہوتے, نئی تحریکیں آگے نہیں بڑھتی. میں ہوں وجاہت سعید خان اور میں آج اختلاف کر رہا ہوں جنون کے علی عظمت سے. وہ علی عظمت جو اپنے آپ کو پاکستانی نوجوانوں کو متحد کرنے والی موسیقی کا کریٹر سمجھتا ہے, مگر دوسری طرف ملک کو تقسیم کرنے والی سیاست بھی جھاڑتا ہے. وہ علی عظمت جو 20 سال سے صوفی راک کے نام پہ شہرت اور نام اور پیسہ تو کماتا آ رہا ہے, مگر دوسری طرف ایک دن پلٹ کے ہم سب کو وہ بتاتا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا. وہ علی عظمت جو ایک طرف اپنے آپ کو سول رائٹس کا سب سے بڑا مین سٹریم پولیٹیکل راک سٹار ایکٹیوسٹ کہتا ہے, مگر دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک کنسپریسی تھیورسٹ ہے. آج میں علی عظمت سے اختلاف کا آغاز کرتا ہوں, مگر تھوڑی دیر بعد. In association with ایسا کنیکشن اور کہاں, اسی لیے تو مربلنگ جاز اپنا ہے. علی عظمت, اختلاف میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. شادی مبارک. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ کیا ہوا؟ یہ میں نے گانا لکھا تھا, یہ کیا ہوا, یہ وہی ہو گیا. still not been able to understand it, but yeah, it's a بٹ بہت لو پروفائل قسم کی شادی, ایک دم ٹھک سے. وی ہرڈ اباؤٹ اٹ اینڈ it's a private affair of course. جتنی فیملی ہو زیادہ بہتر ہے. کچھ ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہمارا کرکٹر تھے, انہوں نے ایک ٹینس پلیئر سے شادی کی تو وہ ایک سرکس بن گئی تھی. سرکس سے یاد آیا سوشل سرکس, آپ کی البم سوشل سرکس سے یاد آیا ایک اہم سوال کہ کنسپریسی تھیورسٹ یا پولیٹیکل سائنٹسٹ یا راک سٹار یا پاگل آدمی. پاگل آدمی. پاگل آدمی. اچھا, تو اگر پاگل آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اسے میں پھر پاگلوں والا سوال کرنا ہے کہ کیا یہ ڈاجی گراؤنڈ نہیں ہے, شیکی گراؤنڈ نہیں ہے کہ کنسیڈرنگ کہ آپ کی اتنی طاقت ہے کلچرلی, کلچر سافٹ پاور جسے کہتے ہیں, ملینز اپون ملینز, ابھی اتنے لڑکے مطلب سب ادھر فین ہیں کیمرے کے پیچھے, ابھی آٹوگراف آپ کا لیا جا رہا تھا, ادھر بہت لوگ آتے ہیں شو کرنے, آٹوگراف کسی کا نہیں کوئی مانگتا, آپ کا بھی مانگا لوگوں نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی ذمہ داری ہے, اتنی رسپانسبلٹی ہے, تو پھر یہ پاگل پن, یہ کنسپریسی تھیوریز, یہ سیاست دانی, ایویں بیٹھ کے گٹار بجاؤ, اپنے گانے گاؤ, جو بھی کام کرو, کانسرٹس کرو, کیوں پڑے ہو آپ اس مسئلے میں؟ بالکل اچھی آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے. موسٹ پیپل ول آسک یو دیٹ کوسچن کہ یہ کیوں, وائی دس. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پاگل کہتا ہوں, ٹھیک ہے, چلو میں اپنے آپ کو اپنے مارکیٹ کرتا ہوں پاگل کے طور پہ, لیکن بات بالکل وہ سیریس آپ نے جو بات کی کہ اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اینڈ ہاؤ وڈ یو یوز دیٹ رسپانسبلٹی. تو میں بڑے سالوں سے سوچ رہا ہوں. کبھی میرے پاس لوگ آئے, کسی نے کہا یار این جی او کھول, ہم تیرا ساتھ دیں گے, فلاں تجھے تنخواہ دیں گے 10 لاکھ روپیہ مہینے کا, تو بس فنڈ ریزنگ کری, یہ کری, وہ کہ دس پرپز, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, وہ ایشو ہے, اس طرح کے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ کہ بالکل آف کورس رسپانسبلٹی ہے عوام کے ساتھ, عوام کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے عوام کو اویئر کریں. جب 1990s میں ہم نے میوزک سٹارٹ کیا تو ہمارا سب سے پہلا اور آخری ایجنڈا یہی تھا کہ ہم نے عوام کو اویئرنیس دینی ہے. کاؤنٹر کلچر جو ہم جس کو اپنا سمجھتے تھے کہ یہ ہم کریٹ کر رہے ہیں. obviously we were played like a fiddle in that whole scenario. اور ہم ولنز مانتے تھے اپنے لوکل پولیٹیشنز کو. کبھی نواز شریف کو دیکھا, اس کو کہا کہ یہ ولن ہے, کبھی زرداری کو دیکھا, اس کو کہا یہ ولن ہے, کبھی کہا یہ ولن ہے, کبھی کہا مولوی جو کلچر ہے وہ ولن ہے, کبھی کہا کہ یہ جو امریکہ ہے وہ ولن ہے. گھوم پھر کے بعد پاکستان انڈیا کی جنگ, ان کے ساتھ خیر سگالی, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا, ہم ہمیشہ گئے بڑے اچھے دل کے ساتھ, ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ کریں گے, لیکن ہمیشہ جو تھا نا سین آگے وہاں پہ ڈراپ سین ہو جاتا تھا, کیونکہ اٹ ول نیور گو اینی ویئر, اٹ ول اینڈ اپ. تو انہوں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ریزنز ہیں, کچھ اور فورسز ہیں جو کہ کار فرما ہیں اس کے پیچھے. مگر علی ادھر دس از ویئر دا کنسپریسی تھیوری اسٹارٹ نا,
یہی بات ہے. ذرا دیکھیں بالکل آپ صحیح آپ کہہ آرٹسٹ آدمی ہیں, آپ کا جو جی چاہے کہیں. مجھے ریسنٹلی آپ کا انٹرویو چلا ایک اور چینل پہ, آپ نے باتیں کی, آپ ویسے بھی لکھتے ہیں, بلاگ کرتے ہیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. میں وہ ڈبیٹ کم ہی چھیڑوں گا, میں اسے ذرا سا کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک فگر بیان کیا تھا کچھ عرصے پہلے, $50 ملین امریکیوں نے پاکستانی میڈیا میں انویسٹ کیا ہوا ہے. بالکل پروف آپ کے نیوز پیپرز میں ہر جگہ آپ چل رہے ہیں, آپ کی جو جسٹ ٹیک اپ دا آرکائیو, آپ کو پتہ چل جائے گا. واٹ آرکائیو؟ آپ پورے آپ کی اپنی آپ کو تھوڑی انہوں نے بتانا ہے, آپ کو نہیں ملا تو اس لیے آپ کو نہیں ملا تو اس لیے آپ کو تکلیف نہیں آیا. بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھے نہیں ملا. مجھے یہ بتائیں کیسے ملا؟ جسٹ دا فیکٹ کہ پورے پاکستان کے اندر 4 انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں اور کوئی 25-30 جو ہے نیوز چینلز ہیں, اور نیوز چینل ایک بزنس بن چکا ہے. یہ کیوں بن چکا ہے بزنس, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ان کے جذبات بھڑکا رہے ہیں یا ان کو چاہے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے چلا رہے ہیں پھر سارے ٹیلی ویژن اگر یہ سارے لاس پہ چل رہے ہیں, اور ہر روز ایک نیا نیوز چینل کیسے کھل جاتا ہے؟ علی مجھے نہیں, یہ آپ ڈاج مار رہے ہیں. نہیں, میں ڈاج بالکل نہیں مارا. اچھا آپ نے بات کی یہ کچھ مہینے پہلے شو چلا تھا آپ کا, یہ باتیں کی آپ نے کہا جی World War III از اپون us. بالکل صحیح. اینکر نے کہا اچھا جی کیسے؟ آپ نے کہا جی اکنامک وار ہے, ٹریڈ وار ہے, کرنسی وار ہے, کنونشنل اگریشن بھی ساتھ ہے. اس حد تک I'm with you, ٹھیک ہے. آکیوپائی وال اسٹریٹ ہوا, اس کے جو نظر آتے ہیں, اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس میں, مگر پھر آپ نے عجیب بھڑکی ماری کہ بلوچستان اور فاٹا بھی یہ کرا رہے ہیں کہ ہمارے دشمن نہیں کروا رہے ہیں. بالکل کرا رہے ہیں. بلوچستان اور فاٹا, آپ اپنے وزیر داخلہ کی بات سن لیں, یا آپ پاکستان نیشنلسٹ جو ہیں, جو کہ بہت سارے پاکستان کے اندر, آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے کوئی غلطی نہیں کی, خود فاٹا اور بلوچستان میں ہیں غلطیاں, لیکن اس وقت یہ جو بلوچستان اور فاٹا کے اندر, یا سیریا کے اندر, یا لیبیا کے اندر, یا نہیں ادھر نہیں جائیں. نہیں کیوں نہ جائیں؟ آپ ابھی اسی کے اندر ہیں, آپ اس ملک کے اندر ہیں. آپ اس ملک کی بات کر رہا ہوں. یو آر ناٹ ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ کمیونٹی, اور جو دنیا کے اندر سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اس کا ایک حصہ ہے. جو سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ملک کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. میں فیکٹ چیک کرنا چاہ رہا ہوں. $50 ملین آپ نے کہا میڈیا کو دیے, اس سے بہت زیادہ پیسے آئے ہوں گے. 50 ملین تو خبر باہر نکل گئی. آپ کہتے ہیں بلوچستان فاٹا یہ لوگ کروا رہے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. Is that what you're saying? جی بالکل. آپ کے پرسوں 18 شیعہ مارے گئے کوہستان کے اندر. کس نے مارے؟ اب یہی تو بات ہے نا, کون ہے جو کہ اتنے آپ کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں, یا آپ کے ایکس آئی جی آف بلوچستان came in and said کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے, ان کے پاس ٹائم بھی تھا, پیسہ بھی تھا, اور موبلٹی بھی تھی, جو کہ عام کسی پارٹی جو کہ آپ کے کوئی گروپ ہے, جو آپ کا کوئی ایسا کوئی گروپ جو نہیں آ سکتا انٹل اس کے پاس فنڈنگ ہو. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ہر چیز کو blame America, in Libya, blame India, blame the other guy, I'm not blaming blame India. the man. I think خود ہم نے کچھ نہیں پہلے کیا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. I don't blame America or India for anything. American people, یعنی کہ امریکن لوگ اور انڈین پاپولیشن جو ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں, آپ اور میں ہیں, جو اسی طرح ہمارے دوست امریکہ کے اندر ہے, اسی طرح جو عوام پبلک جو ہے نا, عام پبلک, وہ اس کی سب سے بڑے وکٹم ہیں. When I say America or Israel or India, it's not that I'm saying کہ لوگ, you mean interest groups over there, interest groups, powerful groups over there, یہ امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں وہ بات صحیح ہے, interest groups ہے, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے وہ اسرائیلی لابی, اسٹیون وارڈ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوانٹیفائی کیا, آپ کی بات میں کچھ حد تک وزن ہے, مگر جب آپ بات کرتے ہیں کہ نجم سیٹھی نیو پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری کے لیے جا کے وہ کیا, یہ تو اس میں فیکٹ ہی رانگ ہے. Najam Sethi was not in the project for New American Century. Najam Sethi, it's a mother concern. No, it's the mother concern. Najam Sethi was at the New America Foundation. جی, that's a project from American Century. 3 مہینے کی فیلوشپ تھی, اور نجم سیٹھی صاحب اس لیے گئے تھے کیونکہ انہیں تھریٹ تھی, ایکچوئل ٹینجیبل تھریٹ تھی. ادھر کچھ کالعدم تحریکیں ہیں, ان کے پیچھے کیوں پڑ گئی. یار دیکھو علی, یو آر ٹیکنگ اٹ سم ویئر ایلس. پاکستان, آپ کے جو پاک پریس جس کے اندر میں ایک ممبر تھا کافی عرصے, اور جو میں نے اینڈ پہ ان کو اپنے آپ کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا ہے, ایچ ون آف دیم جرنلسٹ اپیرنٹلی, میں تو خیر ایک, مجھے تو سمجھتے نا کہ جی آپ کے تو دماغ بھی نہیں ہے, آپ بکواس کرتے ہیں آگے, تو میں تو اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ ہی نہیں کرتا انٹیلیجنشیا کے اندر. میں کہتا ہوں کہ آپ کے پورے پاکستان, اگر جو آپ کا اردو پریس اسپیشلی,
دے ہیو مینی اسٹوریز اینڈ ایلیگیشن جو ہم بڑے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب کی بات نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے اور لوگ بھی پاکستان کے اندر مجھے مسئلہ جو یہ کو ہے, پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. I'm going to wrap up this section, میں نے بریک لینی ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ with great power and you have a lot of power comes great responsibility, اور بھڑکیاں مار کے کہ نجم سیٹھی نیو امریکہ فاؤنڈیشن جو بندہ بیچارہ بھاگ کے گیا اور واپس آ گیا, اب اس بیچارے پہ آپ نے ایسی چڑھائی کر دی, وہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. سارے بیچارے The one and only علی عظمت is with us. بات چلتی رہے گی, اختلاف میں ہمارے ساتھ رہیے.